نبینا صلی علی محمد چین تم سے قرار تم سے ہے آقا چین تم سے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے آقا زندگی کی بہار تم سے ہے کیا کروں لے کے ساری دنیا کو کیا کروں لے کے ساری دنیا کو میرے دل کا قرار تم سے ہے آقا میرے دل کا قرار تم سے ہے لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں میری جیت اور ہار تم سے ہے آقا میری جیت اور ہار تم سے ہے یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی پر کیا کروں مجھے کو پیار تم سے ہے آقا کیا کروں مجھے کو پیار تم سے ہے یا حبیبی محمد عربی یا حبیبی محمد عربی میرا باغ بہار تم سے ہے میرا باغ بہار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے یا محمد امیدوار کرو یا محمد امیدوار کرو حسرت خاکسار تم سے ہے حسرت خاکسار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے
زندگی کی بہار تم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ شمع نیوز کی جانب سے صحیح ٹائم پروگرام میں آپ سبھی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان عبداللہ۔ الحمدللہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس فانی مخلوق کے دور میں اس طرح یعنی فنا ہونے والی دنیا میں سب کو ایک بہترین مخلوق بنا کر مبعوث ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہترین محمد بھی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، جس کا ہم زندگی بھر احسان ادا کرتے رہیں گے تو کم ہوگا۔ تو آئیے اس پروگرام کے آغاز سے قبل ہمارا آپ مل کر ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کر اللہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبی اللہ ربی اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ سحری ٹائم پروگرام میں دین سے جتنے بھی مسائل جڑے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، فرض، صدقات، سنت اور واجبات کو لے کر جتنے بھی ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ جو عالم دین جو موجود ہوتے ہیں وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو تمام سوالات سے واقف کراتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم آج بھی آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کے کوئی اہم سوال ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے اس پروگرام میں آپ میسج کے ذریعے ہم تک اپنا سوال رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین سے اور جتنا بھی اہم مسائل ہو اگر وہ سوال کریں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ کچھ سوالات تھوڑا سا اسلامی ماحول سے ہٹ کر بھی یا پھر اسلام یا دین کا مذاق اڑانے کے ایسے بھی ہم سے سوال کیے جا رہے ہیں جس سے حقیقت میں دلی تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور کیونکہ اسلام کا مذاق اڑانا مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو کچھ مسلم بھائی ہمارے ساتھ جڑ کر پتہ نہیں یا شرنگیزی کے لیے یا وقت گزاری کے لیے یا صرف ٹائم پاس کے لیے ایسے میسیجز کر رہے ہیں جس سے دوسروں کو بھی پڑھ کر شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کوئی میسیج یا کوئی ایسا سوال نہ کرے جس سے ہمیں اور آپ کے دل میں کوئی ایسی برائی پیدا نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، بلا تاخیر بلا وقفہ میں آپ سبھی کے سامنے پھر سے آج کے ہمارے معزز مہمان ہماری اور آپ کے حد عزیز شخصیت حضرت العلامہ ڈاکٹر مولانا سید علی حسین قادری قابل جم نظامیہ مدثر العالی وارث مکہ مسجد کا میں اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ مولانا بہت بہت شکریہ، اس پروگرام میں آپ دوبارہ تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ ناظرین کو بھی امید ہے کہ آپ ماشاءاللہ جتنے شروعات سے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں کافی لوگ اس سے خوش ہیں، مطمئن بھی ہیں، اور اسی طرح امید بھی ہے کہ آگے چل کر بھی اسی طرح سوالات کو ہم مکمل کرتے جائیں گے اور جتنا ہو سکتا جوابات بھی ہم دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، میں آپ سبھی سے بلا تاخیر یہ بتا دوں کہ آپ اگر اپنے پاس کوئی ایسا مسئلہ رکھتے ہیں جو کافی دن سے آپ اس میں سوچ بچار میں پریشان ہیں تو پریشان نہ ہو، بلکہ سحری ٹائم پروگرام شمع نیوز میں شامل ہو جائیے اور اپنا سوال یہاں پر شامل کریے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح آپ کے جواب کو مطمئن بخش انداز میں حاصل کر سکیں مولانا سے۔ اور رہی دوسری بات، آپ کو میں پھر ایک بار بتا دوں کہ صرف آپ کو یعنی زکوٰۃ روزہ کے تعلق سے نہیں بلکہ مولانا سے آپ نماز کے اندر کی جتنے مسائل ہم کو پیش آتے ہیں، قاعدے کے اندر، سجدے کے اندر، رکوع کے اندر، قیام کے اندر، تحیات وغیرہ کے اندر جتنے بھی ہم کو جو مسٹیکس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم جو سوچ کر پریشان ہوتے ہیں تو اس کے بھی مسئلہ الحمدللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ بلا جھجک بلا تاخیر کیے کہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے، لیکن اس پروگرام میں شامل ہونے کا فرض اسی کے ساتھ یہ بھی بنتا ہے کہ آپ ایک میسج اور ایک شیئر ضرور ہمارے اس پیج کو کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکیں۔ اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ارزا کلیکشن، جن کا میں بہت مشکور متمنی ہوں، بہت بہت شکریہ ان کا بھی کہ اس پروگرام کو پیش کرنے میں جو تعاون آپ کا ہمیشہ یہاں تک ساتھ رہا۔ ناظرین، آئیے ایک سوال شروعات کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ سید قریب صاحب کا ایک سوال ہے، مجھے صاحب کے بیان نماز ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا پورا کمپلیٹ کریے سوال، بہتر ہوگا کیونکہ کچھ الفاظ میں کٹ گئے ہیں یا کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں۔ تو آئیے میں سوالات کی شروعات کرتا ہوں مولانا مفتی صاحب سے کہ مولانا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ تقریباً، تو اب اس درمیان
جو خاص وظائف ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور اس کی کیا دوسرا عشرہ کی وجوہات اور برکات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. برادران عزیز، رمضان کریم کا پہلا عشرہ مکمل ہوا اور ہم نے جانا ہے کہ حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا کہ رمضان کے 3 عشروں کی 3 خصوصیات ہیں. پہلا عشرہ رحمتوں والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں والا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. تو یہاں پر جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت غفاری متوجہ ہوتی ہے اور مخلوق کی طرف خصوصاً اپنے مومن عابد بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. وہ صفت غفاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے، وہ بندوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کے ذنوب کو میٹ دیتی ہے. کہ اب معاملہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے رمضان کی خصوصیات کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے والے کے گناہوں کو میٹ دیا جاتا ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے والوں کے گناہوں کو میٹ دیا جاتا ہے. تو جو بندہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مغفرت کا کوئی راستہ، کوئی سبب، کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، تو وہ رمضان کریم. تو رمضان میں جب اپنے رب کو منائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اس سے مغفرت طلب کرے، تو یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ دعا کریں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اس کے ساتھ دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا. اس کی مغفرت اس عشرے میں عام ہوتی ہے اور گناہ گاروں کو اس کی رحمت گھیرے ہوتی ہے کہ جب گناہ گار اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمت و مغفرت عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اس عشرے میں خصوصاً اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں. جی جزاک اللہ خیر. عبد القدس صاحب کا ایک سوال ہے کہ کورونا سے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی خاص طور پر، تو کیا ان کے درجات کس طرح ہوں گے، یا شہید کے مرتبے میں کہنا جائیں گے، یا پھر جو نارمل ٹائم پہ جس طرح انتقال ہوتا ہے اسی طرح کہے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ ایسے امراض ہیں کہ جس کے اندر اگر آدمی مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. اس کے اندر وبا کے دوران کسی کا انتقال ہو جانا بھی شامل ہے. ہم اللہ کی رحمت سے قوی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو خوب سے بلند تر کرے اور ان کو شہداء کرام کے صدقے میں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، سید الشہداء کے صدقے میں ان کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائے اور شہیدوں کے گروہ میں ان کو شامل فرمائے. لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ذرا سا تکلف پیدا کر رہی ہے کہ کیونکہ شہید کے احکام الگ ہیں. جو شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں تو پھر ان کے غسل کے معاملے الگ ہیں، ان کے کفن کے معاملے الگ ہیں. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس وبا سے کسی کا انتقال ہو جائے یا وہ جو بیماریاں احادیث کریمہ میں ذکر کی گئی ہے ان بیماریوں میں سے کسی سے انتقال ہو جائے تو اس کو بھی شہید کے احکام نازل ہوں گے، شہید کے احکام لاگو ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ شہید حکمی اس کو کہتے ہیں، شہید حقیقی نہیں. وہ جو احکام ہے کفن کے، وہ جو احکام ہے غسل کے، وہ شہید حقیقی کے لیے ہے. ان وبائی امراض کے اندر وہ احکام لاگو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا اور اپنے فضل و کرم سے انہیں شہداء کے مرتبے پہ فائز فرمائے گا. جی اسی طرح سید خلیل صاحب کا ایک سوال ہے، اگر نماز میں درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو کوئی دوسری صورت یعنی دوسرا کوئی درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیں کہ جیسے تشہد نماز میں واجب ہے ویسے ہی درود ابراہیم بھی واجب ہے.
تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو سیکھیں، اس کو یاد کریں. بہت آسان ہے، یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. آپ 1 سے 4 مرتبہ پڑھیں گے، یاد ہو جائے گا. اب اس وقت تک جب تک آپ کو یاد نہ ہو کیا کریں؟ تو جب تک کوئی دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ کو یاد نہ ہو. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ نہیں بھائی میں آسانی سے جو ہے چھوٹ جاؤں گا، کوئی بھی درود پڑھ لوں گا، ایسا نہیں. کیونکہ یہ حکم حضور پاک کا ہے اور اسی کو ہم کو ماننا ہے اور ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ یہ واجب ہے. نماز کے اندر درود ابراہیم کا پڑھنا واجب ہے، اسی لیے اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اگر کوئی لا علم ہے، کسی کو یاد نہیں ہے، تو اتنے وقت تک اس کو اجازت ہے جب تک کہ وہ یاد کر لے. انشاءاللہ جب یاد کر لے گا تو پھر درود ابراہیم ہی پڑھنا پڑے گا. جی جزاک اللہ خیر. ناظرین الحمدللہ سوالات کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور جوابات بھی الحمدللہ یہاں سے آپ تک پہنچ رہے ہیں. اگر کوئی سوال اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو دوبارہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، دوبارہ اس سوال کو دہرا سکتے ہیں، تو ضرور آپ کو پھر دوبارہ جواب دیا جائے گا. تو آئیے مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. رمضان میں اگر کوئی انتقال کرنے والے کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ دعاؤں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اطلاع ملتی ہے تو بہت اچھا دن مل گیا، بہت اچھی مہینے میں گئے، کیا ان کو پوچھ نہیں ہے، سوالات نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس پر پچھلے ایپیسوڈ میں بھی گفتگو فرمائی تھی. تو رمضان کریم کے جو خصائص حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جنت کے دروازوں کو کھول دے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دے. یہ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ضرور ابھرتی ہے کہ جب اللہ نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، تو پھر اس کے اندر جو بھی شخص جائے گا، یہاں اس کے اندر کسی کا انتقال ہوگا تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں ہی جائے گا. تو یاد رکھیں کہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جنت میں جانے کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا اور اعمال صالحہ کا ہونا. تو اگر اس کا ایمان پختہ ہے، ایمان بالکل مکمل ہے، اللہ کی ذات پر ایمان مکمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا رشتہ، اس کا تعلق مکمل ہے، حضور پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ اکرام کی عظمت اس کے دل میں بالکل جا گزی ہے. اب اس کے بعد اگر وہ انتقال کر جائے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ٹھکانہ آخر میں جنت ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو ایمان والا اس رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے گا تو اللہ کی رحمت سے خبی امید ہے کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس کا مقام جنت میں عطا فرمائے گا. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال رحمان خان کی طرف سے، بنا ٹوپی کے نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے جانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے سر مبارک کو ڈھانک کر کے عبادت کیا کرتے تھے. آپ کے سر انور پہ امامہ شریف ہوتا تھا، آپ کا سر ہمیشہ ڈھکا رہتا تھا. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے، اللہ کی عبادت میں آپ مصروف ہوتے، تو آپ کا سر مبارک ڈھکا ہوتا. تو سر پر سر ڈھانک کر، چاہے امامہ شریف سے ہو یا ٹوپی سے ہو یا کپڑے سے ہو، اس کو ڈھانک کر نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. تو ایک حضور کے امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی سنتوں کو زندہ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، من احیا سنتی فقد احبنی. اس کے بعد آگے آتا ہے من احبنی کانا معی فی الجنہ. حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے در حقیقت
وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ سنتوں کا زندہ کرنا حضور پاک کی محبت کا ذریعہ ہے، حضور پاک کی معیت کا ذریعہ ہے، حضور پاک کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ ہم بطور مومن حضور پاک کے غلام ہونے کی حیثیت سے، حضور پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے ویسے ہی عبادت کریں جیسے حضور پاک عبادت کرتے تھے، کیونکہ حضور پاک نے واضح الفاظ میں فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو حضور پاک نے جب بھی نماز ادا فرمائی تو آپ کا سر انور ڈھکا رہتا تھا، تو آپ کے امتی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھے اپنے سر کو ڈھانک کر نماز پڑھے، چاہے وہ عمامے کے ذریعے ہو، چاہے وہ ٹوپی کے ذریعے ہو، چاہے وہ اور کسی قسم کے کپڑے کے ذریعے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کل ماحول ہے کرونا کی وجہ سے ہر کسی کو مسجد کے اندر بھی داخل ہونا ہے تو ماسک لگا کر داخل ہونا ہے، اور نماز میں بھی ماسک کا استعمال کیے جانا ہے، تو ماسک لگا کر نماز ادا ہو سکتی ہے نہیں؟ کیونکہ اس میں ایک چیز غور کی جاتی ہے کہ وہ ناک پیشانی ٹکنا ہے، اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونا، تو کیسے ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا بنیادی سوال ہے اور آج کے ان پر پورا شوب حالات کے لحاظ سے بہت ضروری سوال ہے کہ ماسک لگا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے۔ تو سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر کپڑا باندھ کر نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ یہ ایک حدیث پاک بنیاد بنتی ہے جہاں پر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب حدیث پاک کی ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ چہرے پر کپڑا باندھنے کو روکا گیا، دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے ہمیں یہ فائدہ بھی ملتا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جب آدمی کو کوئی مجبوری، کوئی ضرورت لاحق ہو جائے، کوئی اس کے اوپر ایسی چیز نازل ہو جائے کہ کوئی کام کرنا اس کے لیے مجبوری اور ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر جو چیزیں اس کے لیے کسی حالت میں منع ہوتی ہے اس حالت میں اس کے لیے اجازت ہو جاتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں ماسک کا لگانا جان کے تحفظ کا ذریعہ ہو رہا ہے، ماسک کا لگانا بیماری کے پھیلانے سے بچنے کا ذریعہ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو ڈاکٹرز نے، آپ کو جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ ماسک لگائیے، ماسک لگائیے۔ اور مسجد تو ایک پاک جگہ ہے جہاں پر لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر تو لوگوں کی حفاظت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے علماء کرام، مفتیان عظام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان حالات میں کورونا وائرس جہاں پر بہت پھیل رہا ہے اور اس کے روک تھام کے لیے ماسک کا لگانا بہت ہی اہم ذریعہ ہے، تو علماء کرام، مفتیان عظام نے یہ بتایا ہے کہ ان حالات میں ماسک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر تکلیف نہیں ہوگی، نماز کی برکت میں، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے بھائی کی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ماسک لگا کر پڑھنا یہ بہت بہتر ہے، اس میں کوئی کراہت، کوئی تکلیف نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ عبدالعزیز صاحب کی طرف سے اور ایک حبیب عبد القادر صاحب کی طرف سے بھی ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے کتنے سونے پر اس کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اگر 10 تولے سونا ہو، اگر ان کے پاس استعمال بھی کرتے ہیں، رکھ بھی دیتے ہیں، تو اس ضمن میں ان پر کتنا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا ہے کہ 6 تولے سونا اور اس سے زائد اگر سونا ہو تو اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 6 تولے سونا یا 6 تولے سے زائد اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 1 سال گزرنے پر آپ کو اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو اب جو بھی اس کی قیمت ہوگی، اگر 10 تولے سونا ہے اور آپ اس کی قیمت لگائیں گے، آج جو قیمت چل رہی ہے 42,000، 41,000، 40,000، جو بھی قیمت چل رہی ہے وہ آپ قیمت دیکھیں گے، 10 تولے سونے کی قیمت آپ لگائیں گے۔ جب آپ 10 تولے سونے کی قیمت لگائیں اور نکالنے کی کتنی قیمت ہو رہی ہے تو اس کا آپ کو 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ اس کی آپ کو نکالنی ہے۔ اور صرف نکالنا کافی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا ضروری ہے، فقیر تک، مسکین تک، جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اس تک پہنچانا زکوٰۃ کو ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے۔ جی
جزاک اللہ خیر. اودھ یافی صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ نماز میں عورتوں کو اوڑھنی باندھی جاتی ہے، عورتیں جو، تو ان کو کہاں تک اس کو اپنا حصہ چھپانا ہوگا؟ کوہنی چھپانا ہوگا یا پھر اپنے مونڈوں کے نیچے کافی ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں کی جو سطر ہے، عورتوں کے لیے نماز میں یا پھر غیر نماز میں جو ان کی سطر ہے وہ چہرہ اور دونوں ہاتھ کے علاوہ سارا جسم کا ڈھانکنا ضروری ہے. چہرہ اور یہ دونوں ہاتھ پونچوں تک صرف پونچوں تک ہی کھلا رکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر کھلا رہے گا، یہاں تک بھی تھوڑا سا بھی کھلا رہ جائے تو ان کی نماز خراب ہو جائے گی. صرف پونچوں تک کی اجازت ہے. ہماری ماں بہنوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اجازت ہے چہرہ اور دونوں ہاتھ پونچوں تک کھلا رکھنے کا. تو یعنی جو اوڑھنی، تقریباً تو لباس جو ہوتا ہے شرٹ کا جو پورے آستین یہاں تک ہوتے ہیں، لیکن اوڑھنی جو باندھی جاتی ہے اکثر یہاں تک ہوتی ہے. تو نہیں، اوڑھنی سے اس کا کوئی ہم کو جو ہے بحث نہیں ہے. لباس سے بحث ہے کہ ان کا جسم کور ہونا چاہیے، ان کے جسم پر لباس ہونا چاہیے. اگر یہاں تک آستین ہے، اوڑھنی تھوڑی سی چھوٹی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر آستین چھوٹے ہیں تو پھر ان کو اوڑھنی کے ذریعے سے یہاں تک کور کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر. آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سراج احمد کی طرف سے کہ بغیر وضو کے تیمم کر کے ہی نماز ادا کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کا کرنا نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، کہ وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے. بغیر وضو کے نماز مکمل نہیں ہو سکتی. اب جو تیمم کی بات کی گئی ہے، تیمم جو ہے یہ وضو کا نائب ہے. یعنی ایسے حالات میں جہاں پر آدمی مجبور ہے، جہاں پر اس کے پاس پانی نہیں ہے اور اس کا ایک خاص احکام بتائے گئے ہیں کہ اتنے میل دور تک اس کو ڈھونڈنا ہوگا، اگر پانی دستیاب نہیں ہوگا تو پھر اس پر وضو کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس کے پاس پانی ہے، اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس اللہ نے طاقت و استطاعت سب کچھ دیا ہے، صرف تھوڑا سا زکام ہو گیا تو لوگ تیمم کرتے ہیں، اجازت نہیں ہے. البتہ اگر جان لیوا مرض میں ہے اور پانی کے استعمال سے وہ جان لیوا مرض بڑھ سکتا ہے اور جان کا خوف ہو سکتا ہے تب اجازت ہے. صرف سردی، صرف بخار تو آپ کو اجازت نہیں. آج اللہ کے کرم سے ہمارے پاس ہیٹرز ہے، گیزرز ہے، جہاں پر آپ گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں. تو میری اپنے بھائیوں سے خواہش ہے کہ وہ وضو کی پابندی کریں، وضو کر نماز پڑھیں. بغیر کوئی عذر کے تیمم کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو نہ تیمم درست ہے نہ نماز درست ہے. جی جزاک اللہ خیر. ناظرین ماشاءاللہ یہاں پر کافی سوالات ہمارے پاس شامل ہو چکے ہیں اور تقریباً جوابات بھی آہستہ آہستہ یہاں پر موجود بھی ہو گئے، الحمدللہ مکمل بھی ہو چکے ہیں. اور کچھ سوال ہیں باقی انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے ضرور کریں گے. سراج صاحب تھوڑا اگر آپ اپنے فون کا والیوم بڑھا دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ الحمدللہ کافی ہمارے ناظرین کو تقریباً آواز تو پوری مکمل آ رہی ہے. شاید ہو سکتا تھوڑا سا اگر آپ اپنی طرف سے والیوم بڑھا لیں تو بہتر ہوگا. ناظرین اگر کوئی آپ کے پاس اور بھی کوئی سوال جڑے ہیں زکوٰۃ اور فطرہ اور بھی دیگر مسائل سے تو ضرور اس پروگرام میں آپ میسج کے ذریعے شامل کر سکتے ہیں. تو یہ مولانا کی طرف سے ایک اور سوال کے لیے بڑھتے ہیں. بغیر جس طرح نماز میں علی بیگ صاحب کا ایک سوال ہے کہ نماز میں اگر بلغم آ جائے اور وہ اندر نگل لیا جائے تو کیسے نماز ہو جاتی ہے یا پھر اس کو منہ میں رکھ کر بعد میں نماز کا تھوکنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں اگر کسی کو سردی کی شکایت سے اور بلغم آ جاتا ہے تو اس کو نگلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کو نگلنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. اور اگر عمل خلیل سے اس کو نکال بھی سکتے ہیں تو عمل خلیل کے ذریعے تھوکا بھی جا سکتا ہے. لیکن مساجد کے اندر بہتر نہیں رہتا کہ لوگ بازو رہتے ہیں، کیسے تھوکیں گے. تو اگر وہ نگل لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نماز مکمل ہو جائے گی. جی جزاک اللہ خیر. مولانا جیسا کہ آپ ابھی بتائیں کہ اس کو عمل خلیل سے کیا جائے، تو کچھ لوگ ٹیشوز کا استعمال کرتے ہیں جس پہ یہ عادت ہوتی ہے بلغم وغیرہ کی، تو وہ ایسے آہستہ ہی مطلب زبان کی طرف تھوڑا سا ٹیشو لے کر اس کو دبا لیتے ہیں، بلغم کو جیب میں رکھ لیتے ہیں. کیا یہ بھی عمل درست ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے عرض کیا ہے کہ عمل خلیل ہونا چاہیے. عمل خلیل یہ ہے کہ 3 حرکات نہ ہو. ایک رکن میں 3 حرکتیں اگر چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں تو وہ عمل خلیل سے عمل کثیر ہو جائے گا. تو اگر 3 حرکات سے کم میں اگر وہ نکال کر جیب میں رکھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور اہم آج کے دور کے حساب سے سوال، یعنی سیزن کے حساب سے رمضان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جاب کی جاتی ہے اکثر لوگ، اور غیر مسلم کی کمپنی میں اکثر ہوتے ہیں، تو وہاں پر نماز کے وقت وہ چھوڑتے نہیں کیونکہ کاروبار کا مسئلہ ہے. لیکن جہاں پر یہ کام کرتے ہیں، جہاں پر یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں پر مورتیاں وغیرہ بھی پوجا وغیرہ کی رکھی جاتی ہے. تو کیا اس مقام پر نماز پڑھنا درست ہے یا پھر گھر آ کر تمام نماز ایک ساتھ قضا کرنا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے. تو اگر اب ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو نماز کا موقع نہیں مل رہا ہے تو پہلے آپ کو چاہیے کہ نماز کا موقع نکالیں. جیسے ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے ان سے پوچھ کر جاتے ہیں، ویسے ہی آپ پوچھ کر نماز کے لیے بھی جا سکتے ہیں. اب ایسے مقام پر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ہو رہا ہے جہاں پر تصاویر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، مورتیاں وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو مورتیاں اور تصاویر کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، بعد میں اس کو لوٹانا چاہیے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے سترا ہو، یعنی آپ نے کوئی ایک ایسی چیز سامنے رکھ لی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 انگلیوں کی اتنی موٹی ہے اور ایک ہاتھ کی اتنی لمبی بھی ہے تو کافی ہو جائے گا. جیسے کہ کوئی آپ دیکھتے ہیں کرسی ہے، ٹیبل ہے، اگر وہ آپ کے سامنے آپ رکھ لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. لیکن آپ مجبور ہیں ایسے کمرے میں نماز پڑھنے کے جہاں پر مورتیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیجیے اپنے وقت میں، لیکن گھر کو آ کے پھر اس کو دوہرا لیجیے. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور اہم سوال، اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کے امام کے پیچھے نماز تو پوری پڑھتے ہیں مگر پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو کیا اس طرح کرنے سے سب سے پہلے ان مقتدیوں کی ان کے پیچھے نماز درست ہوگی، اور دوسری چیز ایسا کرنے والوں کے لیے کیا کوئی گناہ یا کوئی ایسی بات ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں غیبت کو منع کیا گیا ہے، اور غیبت کہتے ہی ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس عیب کو لوگ ظاہر کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ان میں تو عیب ہے نا، میں بول رہا ہوں تو کیا غلط ہے. بالکل غلط ہے. قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول پاک کی نظر میں غلط ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ جیسے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، بندے بھی دوسرے بندوں کے عیبوں کو چھپا کر رکھیں، اسے ظاہر نہ کریں. تو غیبت کرنا یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ گویا کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے. اتنی سخت مثال پروردگار عالم نے دی ہے. تو غیبت کرنا یا پھر کسی پر بہتان لگانا یا کسی کا مذاق اڑانا یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اسلامی حکم کے خلاف ہے، اسلامی مزاج کے خلاف ہے. اور اگر وہ آپ کے امام ہو جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن آپ کو سوچنا ہوگا کہ عام شخص کے بارے میں کہنے سے منع کیا گیا ہے. تو جو آپ کے نمازوں کا ضامن ہے، جس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جسے اللہ نے امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، اس مقام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی غیبت کرنا، اس کا مذاق اڑانا یہ قطعی اسلامی طریقہ نہیں ہے. حضور پاک اس سے ناراض ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. تو میرے بھائی جو ایسے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اجتناب کریں، امام کی قدر کریں، مسلمان بھائی کی قدر کریں، اور غیبت نہ کریں، کسی کا عیب ظاہر نہ کریں. اگر آپ کے سامنے کسی کا عیب ہے تو اسے چھپا لیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کا عیب دنیا میں چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں بلا تاخیر. وقت کی تنگی بھی ہے اور کافی سوالات ہمارے یہاں پر موجود ہیں.
यूट्यूब और फेसबुक पर मैसेजेस के ज़रिए हमसे सवाल करने वालों से मेरी अदब गुजारिश है कि एक के बाद एक दीगर हम सवाल यहाँ पर शामिल करें और उसके अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से कुरान और अहादीस की रोशनी में आपको जवाब दिए जा रहे हैं। अगर सरासरी तौर पर जवाब चाहिए तो शायद आपको भी वो समझ में नहीं आएगा और बात भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। इसीलिए मुफ्ती साहब आपको तफसील से इस गुफ्तगू को मुकम्मल करें और आहिस्ता आहिस्ता आपके तमाम जवाब दे रहे हैं। आइए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे कबल मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह भी सहर का टाइम मुकम्मल हो चुका है और अगर आप पानी वगैरह पीना चाहते हैं या फिर अगर आप चाय वगैरह या मशरूबात वगैरह अगर आप पी चुके हैं या पी रहे हैं तो अभी इसको मुकम्मल कर लें, जल्दी से आप नोश कर लें और उसके बाद सहर में या रोज़े की नियत दिल से या फिर ज़बानी एतबार से आप नियत बांध कर रोज़े में शामिल हो जाइए। तो आइए बिला ताख़िर मैं इस सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि अक्सर लोग सालगिरह मनाते हैं अपनी पैदाइश की खुशी पर, तो क्या छोटे बच्चे हो या बड़े हो केक काट कर सालगिरह मनाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन सालगिरह आदमी जिस दिन पैदा होता है उस दिन को याद करे कि अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र है, तो वो उसको यकीनन याद कर सकता है। लेकिन वो साल उसके लिए बहुत बेहतर है, वो साल बहुत ज़्यादा उसके लिए बरकतों वाला है। इस साल उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की है, इस साल उसने अल्लाह की इताअत में, इबादत में गुजारी है और उससे हलाल काम हुआ है, हलाल रोज़ी उसने कमाई है, तो उसमें वैसे साल का वो शुक्राना अदा करना चाहे तो अदा कर सकता है, उसमें कोई खबाहत नहीं है। लेकिन खुसूसियत के साथ केक वगैरह केक काटना जायज़ है, काट सकते हैं, उसमें कोई खबाहत, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उससे बेहतर भी अमाल है जिसको हम इख्तियार कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा केक काटता है तो काट सकता है, केक खाना जायज़ है, खा सकता है। जी जज़ाकल्लाह खैर। और एक सवाल असलम साहब की तरफ से, शिया या गैर मुस्लिम हजरात की तरफ से अगर इफ्तार की दावत दी जाए तो क्या जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जो बुलाने वाला है उसके अंदर कोई नाजायज़ चीज़ या हराम चीज़ नहीं रखता है, जैसे कि कुरान मजीद में बताया गया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा हो रहा है और वैसी चीज़ वो रख रहा है, उसमें जाने से एहतराज़ कीजिए। नहीं, अगर सिर्फ जैसे मेवे रखते हैं या फिर मिठाई वगैरह बाज़ार से मंगा के रखते हैं तो ऐसे इफ्तार के दावत में जाने में कोई खबाहत नहीं है। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं शेख बदर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमने पहले ही बारहा कहा कि मसलक और मज़हब के कुछ इख्तिलाफ़ात होते हैं, उससे हटकर कोई अगर आपके पास सवाल हो तो इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि मसलक के इख्तिलाफ़ात, इमाम के इख्तिलाफ़ात, 4 अइम्मा अर्बईन के जो इख्तिलाफ़ात हैं, ज़्यादा कुछ दूरी नहीं है, कुछ हिस्सों में इख्तिलाफ़ात है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अलीम दीन से पर्सनल भी आप मुलाकात कर सकते हैं, या फिर आप वो जो सवाल कर रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से मुकम्मल करिए कि क्या, ताकि मैं भी अगर आपका सवाल पेश कर सकूं तो मुफ्ती साहब को जवाब देने में आसानी हो सके। और मुश्तबा सैयद साहब, आपने जो सवाल किया रिश्तेदारों की ज़िंदगी, उनके घर में जाने पर जबकि उनके घर में किसी की हालत पर मौत हो जाए, यानी ये सवाल अभी कोई ऐसा मुकम्मल नहीं हुआ। अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप सही तरीके से सवाल को समझकर आप टाइप करके मैसेज करें, ताकि मुझे पढ़ने में और मौलाना के सामने कहने में मुझे आसानी हो सके और मौलाना को भी जवाब देने में आसानी हो सके। तो आइए एक दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सहरी करने के बाद जब ये इंसान का मिजाज बन जाता है कि मैं रोज़ा रह लूँ, लेकिन अगर मिजाज उसी दरमियान ख़राब हो जाए तो क्या रोज़ा छोड़ देना चाहिए या फिर रोज़ा मुकम्मल करना चाहिए? हसन बाशवान साहब का सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर करने के बाद नियत कर लिए हैं और रोज़े में आप शामिल हो गए हैं, दाखिल हो गए हैं, तो फिर सबसे बेहतर काम यह है कि आप रोज़े को मुकम्मल करें, क्योंकि रोज़ा हमने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म पर रखा है। तो अगर थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होती है, थोड़ा आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन रोज़े को मुकम्मल कर लीजिए। लेकिन हाँ, इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि आपको किसी तबीब हाज़िक़ ने, कोई माहिर तबीब डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि नहीं भाई, अगर रोज़ा रहेंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, तबीयत और ख़राब हो जाएगी, तो आपके लिए बेहतर है कि आप रोज़ा तर्क कर दें। डॉक्टर का मशवरा लेने के बाद आपको फिर ये इजाज़त है कि आप वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, उस रोज़े की फिर आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल
کہ رکوع کرتے وقت میمونہ کی طرف سے سوال ہے کہ رکوع کرنے کے بعد جو شلوار ہوتی ہے پائجامہ وہ تھوڑا سا ٹخنوں کے اوپر اٹھ جاتا ہے، پنڈلی تھوڑی نظر آنے لگتی ہے، پھر اس کے بعد جب سیدھے ٹھہر جائے تو پھر وہ پائجامہ اپنی جگہ پر برابر آ جاتا ہے. اس طرح پنڈلی اور جو ٹخنے نظر آنے سے کیا عورتوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ٹخنے کے نیچے تک پیر نظر آ رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ٹخنے کے اوپر اگر کوئی حصہ نظر آ رہا ہے تو پھر نماز میں فرق ہوگا. تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ خیال رکھیں کہ وہ حصہ نہ کھولے کہ ٹخنے کے اوپر پنڈلی تک کا حصہ ظاہر ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی سطر کو کھول رہا ہے. سطر جو آپ کا حکم ہے اس کو پورا نہیں کر رہا ہے. چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. ٹخنے تک اگر اٹھتا ہے ٹخنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر آ رہا ہے تو نماز فاسد ہونے کا خوف ہے. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال کی طرف رائنہ فاطمہ کی طرف سے سوال ہے کہ ان کی بہن کی شادی ہو کر 1 سال ہو چکا ہے لیکن حمل نہیں ٹھہرا ہے، تو حمل کے لیے کوئی وظیفہ مطلوب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمل کے استقرار کے لیے اور اولاد کے حصول کے لیے قرآن مجید کا ایک بہت مجرب وظیفہ ہے. قرآن کی آیت ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ ہر نماز کے بعد آپ دعا کے طور پر پڑھیں، اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ پروردگار عالم نیک صالح اولاد عطا فرما. انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں اللہ عطا فرمائے گا. جی جزاک اللہ خیر. مونا کا ایک اور سوال کہ روزے میں اگر کوئی چیز بھول کر کھا لی جائے اور منہ میں ڈالنے کے بعد اسے یاد آ جائے، اگر اسی درمیان اس کا مزہ حلق تک بھی پہنچ جائے تو کس طرح روزہ مکمل ہو سکتا ہے یا پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال ہے. اکثر لوگوں کو یہ سوال پیش آتا ہے کہ اگر کبھی آدمی بھول کر کھا لے یا پی لے، روزہ تھا یاد نہ رہا، کھا لیا اور پی لیا، بھول کر اگر کھا لیا پی لیا تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بھول کر کھا لے پی لے. لیکن جیسا سوال کیا گیا کہ جیسے ہی اس نے منہ میں کوئی لقمہ ڈالا اور اسے فوراً یاد آ گیا کہ وہ روزہ تھا یا کسی نے یاد دلا دیا کہ وہ روزہ تھا، تو اس کا کام یہ ہے کہ فوراً اس کو باہر نکال دیں. اسے کھائے نہیں، کلی کر لیں، اس کو باہر نکال دیں اور اچھی طریقے سے کلی کر لیں. اگر تھوڑا بہت مزہ بھول کی وجہ سے چلا گیا ہے انشاءاللہ روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کا خیال رکھیں. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال فاریہ فاطمہ کی طرف سے ہے. شوہر شیخ ہے، بیوی سید ہے، اور جو بہن ہونا ان کے فاریہ کی یہ بہن ہے اور یہ کہتی ہیں کہ بہن سید ہے، ان کے ہسبینڈ شیخ ہے، لیکن زکوٰۃ کیا ان کو دے سکتے ہیں تب کہ جبکہ ان کے شوہر بستر پر ہے، کما نہیں سکتے، مجبور ہے، اور وہ خرچ زکوٰۃ کا جو دے رہے ہیں وہ ان کے بچوں کے لیے دے رہے ہیں. تو یہاں پر اب یہ سید یا بیچ میں آتے ہیں، پھر شیخ، اس کی صورت سامنے آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال ہے کہ کیونکہ اکثر لوگ آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ہم نے تفصیلی اس پر بات کی ہے کہ سادات اکرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن اس سچویشن میں جہاں پر شوہر شیخ ہے، مستحق ہے اور بالکل فریش ہے، بیمار ہے، تو شیخ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی شوہر کی طرف ہی منسوب ہوں گے اور وہ بھی شیخ ہوں گے، وہ بھی غیر سید ہوں گے. تو شوہر کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی بہنوئی ہوتے ہیں رشتے میں تو بہنوئی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا بھانجا بھانجی جو ہے وہ غیر سید ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں. ہاں اپنی بہن جو سید ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال نبیل کی طرف سے کہ پلاٹ وہ لوگ کچھ وقت پہلے خرید چکے تھے لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے قبضے میں ہے یا نہیں. اب کچھ وقت کے بعد یا کچھ سال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ ان کے قبضے میں ہے، تو اب وہ ان کے حقدار یعنی مالک ہے. تو اب کیا زکوٰۃ پلاٹ پر اتنے سال کی دینا ہوگا یا جس دن سمجھ میں آیا کیا اس دن سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ مومن کوئی چیز خریدتا ہے تو اس پر لکھا پڑھائی ہوتی ہے. جہاں سے لکھا پڑھائی ہوں گی، پیپر ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پھر وہ چیز ان کے قبضے میں آ جائے گی، ان کی ملکیت اس پر ثابت ہو جائے گی. اب اس سچویشن میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ پہلے قبضے میں نہیں تھا بعد میں قبضے میں آیا ہے، تو زکوٰۃ کے مال کے اوپر ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس پر ملکیت تامہ ہونا، یعنی اس پہ قبضہ بھی ہونا چاہیے. تو اب
جب سے قبضہ آیا ہے جب سے ان کو دینا ہوگا. صورت مسعود عنہا کے صحیح ہونے پر تو جب ان کو قبضہ ملا، جب سے ان کی ملکیت تامہ اس پر ثابت ہوئی، وہاں سے ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی اور وہاں سے ان پر زکوٰۃ دینی ہوگی. جی ایک اور سوال شیخ مجبین احمد صاحب کی طرف سے ہے کہ افطار پارٹی جو لوگ کراتے ہیں تو ان کو کیسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ چیز بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس کا جائزہ ضرور لیں، اور کھانے سے پہلے لیں، کھانے کے بعد نہیں، کہ ہم نے کیا کھایا ہے اور ہم کیا کھا رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے. اس کا جائزہ لینا، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو اگر افطار پارٹی کوئی شخص کرا رہے ہیں تو ان کی ذریعہ آمدنی کو دیکھیں گے کہ کس ذریعے سے وہ پیسے کماتے ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے. اگر کاروبار حلال ہے تو پھر ان کی افطار پارٹی کے اندر جو بھی سامان ہے اسی کاروبار کے ذریعے سے کمائے ہوئے مال سے آئے گا تو وہ کھانا بھی حلال ہوگا. لیکن اگر ان کے ذریعہ آمدنی مناسب نہیں ہے، اگر وہ غیر حلال طریقے سے بھی کچھ مال کماتے ہیں تو پھر ایسی افطار پارٹی سے احتیاط کرنے میں ہی بھلائی ہے. جی جیسا کہ ہم نے ایک سالگرہ منانے کے اوپر ایک جواب دیا تھا، تو اسی پر ایک اور دوسرے صاحب نے ہم کو یہ سوال کیا ہے کہ کیا برتھ ڈے منانے سے یا اس کی خوشی منانے سے یہودیوں کی مماثل یعنی اس کی مثال کی طرح تو نہیں ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے سوال کیا گیا ہے کہ برتھ ڈے منانا کیا یہ یہودیوں یا عیسائیوں کا طریقہ ہے کیا، تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ ان کا کوئی دینی طریقہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں ہندوستانی بھی برتھ ڈے مناتے ہیں. ہم نے سعودی عرب میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں کے سعودی حضرات بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور دیگر ممالک کے الگ الگ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنے اپنے لحاظ سے سالگرہ کا اہتمام کرتے ہیں. تو سالگرہ منانا یہودیوں کی، عیسائیوں کی، یہ ان کی شناخت نہیں رہی، اگرچہ کہ انہوں نے ابتدا کی ہوگی، اگر وہاں سے شروع ہوا ہوگا، لیکن آج کی تاریخ میں یہ ان کی مذہبی شناخت نہیں ہے. جیسے یہودیوں کی مذہبی شناخت ہوتی ہے، وہ چھوٹی ٹوپی پہنتے ہیں، یہاں دو طرف سے وہ بال چھوڑتے ہیں، یا پھر جو ہے عیسائیوں کی مذہبی شناخت ہوتی ہے کہ گلے میں کراس لگاتے ہیں. ویسے ہی جو ہے اور دیگر مذاہب کے اپنے اپنے مذہبی شعار اور شناخت ہوتے ہیں. تو برتھ ڈے کا منانا آج کی تاریخ میں کسی مذہبی شناخت نہیں رہی. ہر مذہب والا، ہر کنٹری والا، ہر جگہ والا اپنے اپنے لحاظ سے اس کا اہتمام کر رہا ہے. تو اس کے اندر اجازت ضرور مل سکتی ہے، لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم برتھ ڈے اگر منانا ہی ہے تو حلال طریقے سے، اچھے انداز سے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے، اللہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے منائیں. کیک کاٹ رہے ہیں تو کیک کاٹنا جائز ہے، یہ کسی مذہب کی شناخت نہیں ہے، کاٹ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. خرم علی صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ اکثر تراویح کی دو رکعت جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کافی محنت ہوتی ہے، زیادہ سا اس میں سنا پڑھا جاتا ہے، تو جو مقتدی ہوتے ہیں تو یا پھر امام دونوں بغیر ثنا پڑھے کی ہی نماز کے آغاز کر دیتے ہیں یا کرنا یہ بہتر ہے؟ دوسرا، درود ابراہیم لمبا ہونے کی وجہ سے یاد نہیں ہوتا، تو اس دوران کیا وہ مختصر چھوٹا سا دعا پڑھ کر اختتام کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہوگا. اگر وہ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھے گا تو یہ چیزیں اس کے اوپر بار نہیں گزرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. جہاں ہم کاروبار میں وقت گزارتے ہیں، جہاں پر ہم طلب معاش میں وقت گزارتے ہیں، جہاں پیسے کمانے میں وقت گزارتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو جب ہم آج پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ تہجد کے بھی پابند ہوتے تھے اور نفل نمازیں بھی پڑھتے تھے. ہم غیر رمضان میں پابندی نہیں کر رہے ہیں، رمضان ملا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ
کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرے. ثنا یہ اللہ کا ذکر ہے. درود ابراہیم اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے, حضور پاک کا بھی ذکر ہے, آل ابراہیم اور آل محمد کا بھی ذکر ہے. تو پھر آپ ان ایسے بڑے بڑے اذکار سے اپنے آپ کیسے بچانا چاہتے ہیں؟ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ذکر کریں, تسبیحات پہ بھی بڑھا کر پڑھیں, خیرات بھی لمبی ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت پہ گزر سکے. جی جزاک اللہ خیر. ناظرین وقت کافی مکمل ہو چکا ہے. ایک دو سوال یہاں پر شامل کرتے ہیں, اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جتنے بھی سوالات آج کے باقی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ پھر دوسرے دن ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. آئیے یہاں پر ہم نے جو سوال شامل کیا اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. مجیب صاحب کا سوال ہے کہ اگر عورت حمل سے ہے اس وقت وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اگر کوئی ہماری بہن ہے, حمل سے ہے, مشقت میں ہے, تھوڑا سا مشقت ہوتی ہے ان حالات میں, اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے راہ میں روزہ رکھ رہی ہے, یقیناً اللہ ان کو خوب ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ جہاں پر مشقت ہوتی ہے اللہ اس مشقت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا خوب ثواب, خوب اجر عطا فرماتا ہے. یقیناً ان کو زیادہ ثواب ان کی نیت کے لحاظ سے مل سکتا ہے. جی تراویح میں 4 رکعت ادا کر لی گئی اور دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھنا بھول گئے, اور چوتھی رکعت میں وہ سجدے سہو کر کے کیا اس طرح مکمل کر لیں یا پھر وہ اس رکعت کو کاؤنٹ ہی نہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے سنا ہے کہ 2 رکعت والی تراویح ہوتی ہے, لیکن دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے ہیں, اٹھ گئے, اور تیسری رکعت کی رکوع تک بھی ان کو یاد نہ آیا کہ وہ دوسری رکعت کا رکوع یعنی دوسری رکعت میں بیٹھنا وہ چھوڑ دیے تھے, تب ان کو 4 رکعت کرنے پڑیں گے. اور 4 رکعت پورے کرنے کے بعد اگر وہ سجدے سہو کر لیتے ہیں تو 2 رکعت شامل ہو جائیں گے, پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سود خور سے ان کے تعلقات اچھے ہیں, کیا وہ پھر دعوت بھی دیتا ہے افطار کی تو وہ کیسے قبول کریں اور کیسے انکار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ایسا ایک شخص ہے, ایسے شخص سے ملاقات ہے کہ جو غیر حلال طریقے سے پیسے کماتا ہے, سود خور جیسے مثال دی گئی ہے کہ سود خور آدمی ہے اور غیر حلال طریقے سے پیسے کما رہا ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس کی کمائی, سود کی کمائی صحیح نہیں ہے. اب لیکن یہاں پر ایک بات آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں, تاکہ اس کو چھوڑے نہیں بلکہ اس کے ساتھ رہیں اور اس کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں. اگر وہ شخص دعوت دیتا ہے یا پھر وہاں پر آپ کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ یا صرف سود ہی کا کاروبار ہے یا کچھ حلال کاروبار بھی وہ کرتا ہے, یعنی ادھر ایک حرام کاروبار ہے ایک حلال کاروبار ہے. تو ان حالات میں اگر اس کا کوئی حلال کاروبار بھی ہے اور ادھر ایک غیر حلال کاروبار بھی ہے تو آپ اس کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں, اور یہ تصور کریں کہ اس کے حلال کا جو کاروبار ہے اس کاروبار سے میں استعمال کر رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں. لیکن صرف اور صرف غلط کاروبار ہے, صرف اور صرف سود کا کاروبار ہے, تو پھر ان کی دعوت میں جانے سے پرہیز کرنا یہ ضروری اور بہتر ہے. جی ایک آخری سوال کہ کس طرح شیخ بدر صاحب کا ایک سوال ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کو پورا کاؤنٹ کیا, اب ان کے پاس زکوٰۃ واجب ہو گئی لیکن ان کے پاس کیش نہیں ہے دینے کے لیے. اس صورت میں کیا وہ زکوٰۃ کے میں سے مال بیچے یا پھر جو وہ کام کرتے ہیں, جو اگر بزنس کرتے ہیں اس کا کلیکشن جمع کر کے تھوڑا تھوڑا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً زکوٰۃ جیسے ہی واجب ہو ویسے ہی ادا کرنی چاہیے, لیکن اگر فی الفور آپ کے ہاتھ میں کیش نہیں ہے دینے کے لیے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ کو اگر توقع ہے کہ کچھ ہی دن میں آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے تو آپ تھوڑی تھوڑی کر کر بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں, لیکن جلد سے جلد زکوٰۃ کو نکال دینا یہ ضروری ہے. ہاں اب آپ کو توقع ہی نہیں ہے کہ پیسے آ جائیں گے, مال آ جائے گا, تو پھر اس صورت میں جو آپ کا مال ہے اس کو بیچ کر زکوٰۃ دینا یہ بہت اچھی بات ہے, بہت ضروری بات ہے, کیونکہ یہ مال کا میل ہے. اگر آپ کے پاس بطور آپ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے, آپ زکوٰۃ نکالیے, آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی, اللہ کی خوب رحمت ہوگی اور انشاءاللہ کاروبار میں خوب زیادہ آپ کو منافع ہوگا. جی جزاک اللہ خیر.
مول صاحب ایک آخری اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں سوال کو کہ اس طرح بیوی سید ہے شوہر شیخ ہے. اگر بیوی شیخ ہے شوہر سید ہے لیکن حالت بہت ہی مناسب نہیں ہے تو کیا ان کے بچوں کے ہاتھ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر جو پہلا سوال تھا اس کا برعکس بتایا گیا ہے کہ شوہر سید ہے اور بیوی شیخ ہے تو آپ شوہر کو یا اس آدمی کے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ سید کا بیٹا سید کی بیٹی سید ہوگی تو سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. البتہ جو بیوی ہے جو غیر سید ہے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. ناظرین الحمدللہ آج کے جتنے بھی ہم نے سوال یہاں پر شامل کیے ہیں شاید ہو سکتا ہے ایک آدھ کسی کا سوال ہم سے چھوٹ گیا ہو، اور اب اس لمحات میں جتنے بھی سوال آئیں گے ہم معافی چاہتے ہیں ان تمام سے کہ ہم یہاں پر اب سوال شامل نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی جواب دے سکتے، کیونکہ اب وقت ہمارا یہاں پر اختتام کو پہنچا ہے. اور کچھ صحابان کو اگر سوال نہیں سمجھ میں آتا ہے، اگر آج کا کوئی سوال نہیں سمجھ میں آیا یا وائس کلیئر نہیں ہونے کی وجہ سے، تو آپ کل پھر سوال کو دہرائیں، انشاءاللہ ضرور مفتی صاحب آپ کا جواب ضرور دیں گے. اور جو لوگ ابھی جو سوالات ابھی لگاتار جاری ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ روز ہم یہ ٹائم لائیو آتے ہیں سحری ٹائم کے پروگرام پر، تو آپ اس میں اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا. تو آج کے اس پروگرام کو پیش کرنے میں جو تعاون ارزا کلیکشن نے کیا ان کا بہت شکر گزار ہے، اور سب سے پہلے میں ادباً ہمارے مفتی صاحب کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ آپ روزانہ وقت نکال کر ہمارے تمام ناظرین کے بہت اہم سوالات کا بنیادی طور پر آپ قرآن و مسائل کی روشنی میں بہترین انداز میں جواب دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اور فی الحال ناظرین انشاءاللہ اگر زندگی بخیر رہی تو پھر ہوگی آپ سے ملاقات. فی الحال مجھے اور ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.